حباب سید شام، قربانی اس کا لغوی معنی کیا ہے اور شرعی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے؟ قربانی کا لغوی معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ قربانی کہلاتی ہے۔ اور اس شرط کے ساتھ اس چیز کے خرچ کرنے کا مقصد صرف اور صرف رضا الہی ہو، نمود و نمائش سے پاک ہو، ریا کا دل میں خیال تک نہ ہو، اور اپنی عزیز ترین اشیاء کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہوئے بھی اس کی زبان پر یہ نعرہ ہو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اللہ کریم نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے پاک نبی کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی کرنا اور میرا اس دنیا میں زندہ رہنا اور میرا اس دنیا فانی سے ظاہراً پردہ کر جانا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ اور قربانی کا اصطلاحی اور عرفی معنی کیا ہے؟ 10ویں ذی الحجہ کو آج کے دن سنت ابراہیمی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے قربانی کا مخصوص جانور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کرنا، اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فصلی لربک وانحر، اے محبوب آپ نماز پڑھیں اور قربانی ذبح کریں۔ یہ نماز کی بھی فضیلت بیان ہو رہی ہے، نماز عید کی، اور اس کے بعد قربانی کی بھی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے پاک نبی کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 2 مینڈے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے۔ اتنے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایک اپنی طرف سے مینڈا ذبح کرتے تھے اور ایک اپنی امت کے لیے۔ حباب سید شام، اس قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، فداک ابی و امی یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہمارے ماں باپ آپ کو قربان ہو جائیں، یہ قربانیاں کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یہ سنت ہے، اس لیے یہ قربانی کی جاتی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس کے بدلے میں ہمیں کیا ثواب عطا کیا جائے گا؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے ہر بال کے بدلے اللہ کریم حسنہ عطا فرماتا ہے، اور حسنہ سے مراد 10 نیکیاں ہیں۔ اللہ کریم ہر بال کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، فداک ابی و امی یا حبیب اللہ، اس کی اون کا کیا حکم ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بدلے میں بھی 10 نیکیاں ہیں۔ اتنی فضیلت ہے قربانی کرنے کی، اور جو احباب قربانی کرتے ہیں ان کی اتنی فضیلت ہے۔ اور آج کے دن جو احباب قربانی کرتے ہیں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج کے دن جو پہلا ہم کام کریں گے وہ ہے ہم پہلے نماز عید ادا کریں گے، اس کے بعد قربانی اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کریں گے۔ ایک صحابی ہیں جو عیدگاہ آنے سے پہلے، نماز ادا کرنے سے پہلے وہ قربانی ذبح کر دیتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے قربانی پہلے ذبح کر دی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گوشت تو نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کیا ہے، وہ قربانی کا گوشت نہیں ہے۔
قربانی کا گوشت اس وقت ہوگا کہ تو پہلے نماز عید ادا کرے، اس کے بعد قربانی کا مخصوص جانور اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کرے۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں تو عمل کر چکا ہوں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے پاس ایک 6 ماہ کی ایک بکری ہے، اس کے علاوہ اور میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کی راہ میں اب قربان کر سکوں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے لیے حکم ہے کہ تو وہی 6 ماہ کی بکری اللہ کی بارگاہ میں پیش کر، وہ تیری طرف سے وہ قربانی ہو جائے گی۔ آج کے دن جب ہم قربانی ذبح کرتے ہیں تو ساتھ جب اپنے دمبے پہ اس جانور پر چھری پھیرتے ہیں، ساتھ ہی نفرتوں پہ چھری پھیریں، جس کے ساتھ صلہ رحمی ہم نہیں کرتے، جس کے ساتھ ہم رشتہ توڑ رہے ہیں اپنے عزیزوں و اقارب کے ساتھ، جنہوں نے یہ پیار محبت کا سلسلہ ختم کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ناراضگی کا سلوک کرتے ہیں۔ آج کے دن نفرتوں کو مٹانے کا دن ہے، آج مل بیٹھنے کا دن ہے، غربا اور مساکین کے ساتھ اچھے رویے سے ان کے سامنے پیش آئیں۔ تو بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان اشعار میں نچوڑ پیش کر دیا کہ آج کے دن جو عمل اچھا کرتا ہے اس کو ثواب اچھا ملتا ہے، اور جو برا عمل کرتا ہے اس کے بدلے میں اللہ کریم اس کو سزا بھی عطا فرماتے ہیں، اور جو اچھا عمل کرتا ہے اس کو تو اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں حج بھی کیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی کیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو کیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا بیج مسیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا بیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاندے سیدھے نہیں، جو ناراض ہیں ان کو راضی نہیں کرتے، پھٹ دلاندے سیدھے نہیں، ٹوپیاں سیدھی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں، نفس تے چھری پھیر دے نہیں، دمبے کی جاندے ہو، فرض بلائی بیٹھے ہو۔ آج ہم نماز عید ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ واجب ہے، اور ہم نماز فرائض جو ہے اس کو بلا بیٹھے ہیں، نفلوں کی طرف راغب ہو گئے ہیں۔ تو بابے بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرض بلائی بیٹھے ہو، فرض بلائی بیٹھے ہو، نفلہ ادا کیتی جاندے ہو، اور دسو تے صحیح بلے شاہ نو ایک کیتی جاندے ہو، یعنی کہ جو فرض کام تھا اس کو ہم نے ترک کر دیا ہے، جو مستحب عمل تھا ہم اس پر گامزن ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ آج کے دن نفرتوں کو ختم کر دیں، جب اپنے جانور پر چھری پھیرتے ہیں ساتھ ہی نفرتوں کو اوپر بھی چھری پھیر دیں، جو ناراض ہے اس کو راضی کریں، جو کسی والدین سے اپنے سے ناراض ہے اس کی قربانی قبول ہی نہیں ہوگی، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آج کے دن یہی ہمیں سبق دیا جاتا ہے کہ باپ اور بیٹے کی جو محبت کی داستان ہے وہ ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو قربانی کا حکم دیتا ہے اور بیٹا بھی سر تسلیم میں خام کر دیتا ہے، یہ باپ اور بیٹی کی محبت ہے۔ احباب سید شام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم قربانی کا اجر و ثواب کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ قربانی خریدنے کے لیے ابھی جاتا ہے تو اللہ کریم ہر قدم کے بدلے اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ جب وہ منڈی میں پہنچ جاتا ہے، اس مالک کے پاس پہنچ جاتا ہے جس سے خرید رہا ہے جانور، اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، اتنے کا دے دو اتنے کا دے دو، تو وہ باتیں لغو میں نہیں رہتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بن جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بن جاتی ہیں، اور یہاں کام ختم نہیں ہوتا۔ آگے فرماتے ہیں کہ جب وہ قربان گاہ میں لے جاتا ہے جانور کو، اس کو لٹا دیتا ہے قربانی کے لیے، تو زمین و آسمان کے درمیان جتنی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ پھر یہاں بھی بات ختم نہیں ہوتی، فرمایا اس کا جب خون زمین پر گرتا ہے تو اللہ کریم
ہر خون کے قطرے کے برابر 10 فرشتے پیدا فرماتا ہے جو روز آخرت تک اس قربانی کرنے والے کے ثواب کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا جب وہ گوشت تقسیم کرتا ہے تو ہر گوشت کے ہر بوٹی کے بدلے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا اس کو اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور جو قربانی نہیں کرتے ان کے بارے میں بھی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعیدیں ارشاد فرمائی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہو، صاحب مال ہو، صاحب ثروت ہو، پھر بھی قربانی نہیں کرتا، فرمایا وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا جو صاحب مال ہو، جو صاحب ثروت ہو، صاحب استطاعت ہو، وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کی طرف ہی نہ آئے۔ اور آگے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو ہماری عید کی طرح نماز عید کی طرح عید ادا کرتا ہے اور ہماری قربانی کی طرح قربانی ادا کرتا ہے وہ ہم میں سے ہے، اور جو ہماری عید نماز کی طرح ہماری نماز عید کی طرح نماز ادا نہیں کرتا اور ہماری قربانی کی طرح قربانی ادا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمیں سے نہیں ہے۔ اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے جو بہترین لوگ ہیں وہ قربانی ذبح کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کرتے ہیں، اور میری امت کے شریر لوگ جو ہیں وہ قربانی ذبح نہیں کرتے۔ آخر پہ ایک وظیفہ ہے جو ہر نماز عید کے بعد اپنے سارے ثواب کے لیے اپنے فوت شدہ افراد کے لیے سارے ثواب کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جو بندہ 300 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے اور اس کے بعد اپنے فوت شدگان کو اصال ثواب کرتا ہے تو اللہ کریم ان فوت شدگان کی قبور میں 1000 انوار داخل فرماتا ہے، اور جب وہ اصال کرنے والا خود فوت ہو جاتا ہے تو اللہ کریم اس کی قبر میں بھی انوار تجلیات داخل فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ مالک یوم الدین ہم سب کو عید کی فضیلت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی جو وعیدیں ہیں اس سے تمبی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔